ایک مسئلہ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات دو ایکسٹریم ہیں. ایک ایکسٹریم ہے کہ نرمی نرمی، ایک ایکسٹریم ہے کہ سختی سختی. یہ دونوں غلط ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی بچہ جو کہے بس، آپ نے بچے سے پوچھیں آپ نے کیا بننا ہے. بھائی 4 5 6 سال کے بچے کو کیا پتا ہے اس نے کیا بننا ہے؟ اس کا اتنا دماغ چلتا ہے کہ آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر زیادہ پیسے کماتا ہے یا انجینئر زیادہ کماتا ہے، یا ڈاکٹر سوسائٹی کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے یا انجینئر فائدہ مند ہے یا مفتی فائدہ مند ہے؟ کون فائدہ مند ہے؟ 6 سال کے بچے کی اتنی سینس ہوتی ہے؟ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، وہ کہ ہاں میں نے ڈاکٹر بننا ہے. ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر بننا ہے. بھائی آپ کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچے کی آپ جو خواہش ہے اس کو بالکل کچل دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ 100% عمل نہ کریں. ہو سکتا ہے بچہ آپ کو کہے کہ نہیں میں نے یہ نہیں پڑھنا، آپ کہیں نہیں آپ نے یہ پڑھنا ہے. تو کچھ چیزیں بچے کو پیار سے سمجھائی جاتی ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، کہ جب بچے 7 سال کے ہوں نماز کا حکم دو. واضربوہم علیہا وهم ابناء 10، 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو ماریں. اس کا کیا مطلب ہے کہ بھائی 7 سال سے لے کر 10 سال تک 3 سال آپ سمجھاتے رہے، 3 سال اس کو سمجھاتے رہے بغیر مار کے کہ بھائی بیٹا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. 3 سال اس کو سمجھا دیا. 3 سال سمجھانے کا مطلب یہ کہ اس 3 سال میں اس کی عادت نماز کی پختہ ہو جانی چاہیے. 10 سال کا جب بچہ ہو وہ پکا نمازی ہو. لیکن اگر آپ نے 3 سال سمجھایا وہ نہیں سمجھ رہا، حضور نے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، پھر اس کو مار کے سمجھاؤ. مارنے کا یہ مطلب نہیں جو میں بتا رہا ہوں کہ جو دوسری ایکسٹریم ہے کہ گدھے کی طرح بچے کو مارنا شروع کر دیں، تشدد شروع کر دیں، ظلم شروع کر دیں، یہ بھی جائز نہیں ہے اسلام میں. لیکن اب ایسا ہو کہ جب والد بیٹے سے بات کر رہا ہو تو یہ لگے کہ یہ باپ ہے اور یہ اس کا بیٹا ہے. یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا. بھائی باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے. اگر باپ بیٹے سے ایسے بات کرے جیسے یہ باپ اس کا بیٹا ہے اور یہ بیٹا بیٹا نہیں ہے یہ باپ ہے، تو یہ تو بالکل کہا جاتا ہے نا کہ آپ نے کسی چیز کا مقصد ہی الٹ دیا. والد کو پتہ چلنا چاہیے کہ والد ہے، بیٹے کا پتہ چلنا چاہیے کہ بیٹا ہے. تو آپ بیٹے سے پیار بھی کریں، محبت بھی کریں، نرمی سے سمجھائیں بھی، لیکن کچھ چیزیں آپ کو سختی سے سمجھانی پڑیں گی. اب مثال کے طور پر بچہ کہتا ہے صبح میں نے اسکول نہیں جانا، اور آپ نے ایک دن پیار سے سمجھایا، دوسرے دن سمجھایا، تیسرے دن سمجھایا، 1 ہفتہ سمجھایا، 2 ہفتے سمجھایا، 3 ہفتے سمجھایا، 1 مہینے سمجھاتے رہے نہیں جا رہا. آپ کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے اس کو کہ بس بچے کو یہ مناسب لگ رہا ہے کہ اسکول نہ جانے میں فائدہ زیادہ ہے لہٰذا چھوڑ دو اس کو. اور آپ کو کوئی کہے کہ اس کو تھپڑ مار کے بٹھاؤ گاڑی میں، بیٹھو وین میں جاؤ اسکول، کیوں نہیں جا رہے تم؟ تو آپ کہیں کہ نہیں بچوں پہ تشدد نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچوں کی نفسیات ہرٹ ہوتی ہیں اور فلانا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. تو شریعت میں ہر چیز کی رہنمائی ہے، ہر چیز کی رہنمائی ہے. آپ نرمی بھی کریں سختی بھی کریں، اس کو نرمی سے بھی سمجھائیں سختی سے بھی سمجھائیں. آپ یہ فیصلہ کریں، اس لیے کہ آپ کا جتنا تجربہ ہے، آپ کا جتنا مشاہدہ ہے، آپ چیزوں کو جتنا بہتر سمجھ سکتے ہیں 6 7 سال کا بچہ نہیں سمجھ سکتا. ہاں ایک ایج ایسی آتی ہے، ایک عمر ایسی آتی ہے کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ 18 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا اور اس حد تک میں نے اس کو پڑھا دیا، اب اس نے اپنی ڈائریکشن طے کرنی ہے کہ میں اس ڈائریکشن میں جاؤں، اس ڈائریکشن میں جاؤں. پھر یقیناً وہ عاقل بالغ ہے، ضرور آپ اس سے مشورہ بھی لیں، اس کے مشوروں کو اہمیت بھی دیں، اس سے وجہ بھی پوچھیں کہ آپ اس چیز پہ کیوں فوکس کر رہے ہیں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. سمجھیں سمجھائیں اس کو. حضور کو حکم دیا گیا کہ صحابہ سے مشورہ کریں، وشاورہم فی الامر. جب حضور صحابہ سے مشورہ کر سکتے ہیں تو والد بیٹے سے کیوں نہیں کر سکتا، والدہ بیٹی سے مشورہ کیوں نہیں کر سکتی. اور اسی کے اندر آخری چیز کہ اپنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں والدین کو اولاد سے مشورہ کرنا چاہیے. جو اولاد اس عمر کے اس حد تک پہنچ جائیں کہ وہ چیزوں کو سمجھ رہی ہے اور ان پہ ذمہ داری ڈالنی چاہیے. اب یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ 20 سال 25 سال 30 سال عمر ہو جاتی ہے اور سارے خرچے والدین اٹھا رہے ہوتے ہیں. اب ایک لڑکا 25 سال کا ہو گیا، ایک بچی 25، چلو لڑکی کے عورت کا تو سمجھ میں آتا ہے، وہ تو ساری ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے مرد پہ.
یا والد پہ یا شوہر پہ یا بھائی پہ، اللہ نے مردوں پہ ڈالی۔ ایک لڑکا ہے، ایک بچہ ہے جس کی آپ تربیت کر رہے ہیں، آپ کا بیٹا 20 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، اور وہ جناب ایک ڈھیلا کما نہیں سکتا۔ کمائی تو دور کی بات، آپ اس کو کیلے لینے کے لیے بھیج دیں، آپ سبزی لینے کے لیے بھیج دیں تو کوئی الٹی سیدھی چیز اٹھا کے لے آئے گا آپ کے لیے۔ آپ پوچھیں بھائی 20 سال تمہاری عمر ہے، تمہیں سبزی خریدنا نہیں آتی، وہ آگے سے کہے گا نہیں میں نہیں خرید سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ 8 سال کی عمر میں حضور بکریاں چراتے تھے، پتہ ہے نا آپ کو؟ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، ہر نبی نے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو یتیم پیدا کیا تھا نا، کوئی ایکسیڈنٹلی نہیں پیدا کر دیا تھا کہ بس یتیم پیدا ہو گئے ہو، اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا تھا یتیم۔ پھر 6 سال میں حضرت حضور کی والدہ کا انتقال جو ہوا ایسے ہی نہیں ہو گیا، یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے۔ یہ سب کچھ مقصد کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی مشکلات سے گزارا جائے، دنیا کی کوئی مشکل جو آپ سوچ سکتے ہیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے گزرے، کہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یار یہ تو سونے کی چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا، ان کو ہمارے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سارے مراحل سے گزرے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 25 سال کی عمر میں جب حضور کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ سے، تو حضرت خدیجہ سے شادی کا سبب کیا بنا تھا؟ سبب یہ بنا تھا کہ حضور نے حضرت خدیجہ کو بزنس کر کے دیا تھا اور دوسرے تاجروں سے ڈبل پروفٹ کما کے دیا تھا۔ کتنی عمر میں؟ 25 سال کی عمر میں۔ تو 25 سال کی عمر میں جب حضور بزنس کر رہے تھے تو اس مارکیٹ میں 60 سال کے تاجر موجود تھے یا نہیں؟ 50 سال کے بزنس مین موجود تھے یا نہیں؟ حضرت خدیجہ پہلے جہاں انویسٹمنٹ کرتی تھی وہاں سے ان کو جتنا پروفٹ ملتا تھا، حضور کے پاس جب انویسٹمنٹ کی آپ نے ڈبل پروفٹ دیا۔ اس کا مطلب آپ 25 سال کی عمر میں ایک کامیاب بزنس مین تھے، اور ہمارا بچہ 25 سال کی عمر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ 25 سال کی عمر میں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین ذمہ داری نہیں ڈالتے، کوئی رسپانسبلٹی ان پر نہیں ہوتی۔ تو گھر کے بہت سارے کام کاج ایسے جو آپ بچوں سے کروائیں، کبھی بچوں کو کہیں جھاڑو لگائیں، برتن دھوئیں، کبھی کھانا کوئی چھوٹی موٹی چیز پکانی ہے، چائے پکانی ہے وہ پکا دیں، جا کے بھائی کوئی سبزی خریدنی ہے ایک دفعہ غلط خریدے گا، 2 دفعہ خریدے گا، تیسری دفعہ میں صحیح کر دے گا۔ اپنی ذمہ داری میں، اپنی نگرانی میں اس سے کام کروائیں، اس کو بوجھ ڈالیں۔ عمر کے ایک حصے میں پہنچنے کے بعد اس کو کہیں کہ آپ کوشش کریں کہ اپنی فیس خود ادا کریں۔ آپ 18 سال کے ہو گئے، خود اپنی فیس ادا کریں، آپ ذمہ دار ہیں خود۔ ابھی آپ کی ذمہ داری مجھ پہ نہیں ہے، اور شرط نہیں ہے، بالغ اولاد کا نفقہ والد پہ لازم نہیں ہے۔ جب بچہ بالغ ہو گیا تو اس پہ لازم ہے خود کمائے خود کھائے۔ یہ تو والدین کا احسان ہوتا ہے نا۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بچے کو یہ باور ہی نہیں کراتے کہ بھائی بالغ ہونے کے بعد تمہارا خرچہ مجھ پہ لازم نہیں تھا لیکن میں دے رہا ہوں تمہیں خرچہ، تو وہ 30 سال تک بھی ابا کا خرچہ بھی لے رہا ہوتا ہے اور ابا پہ احسان بھی کر رہا ہوتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ تو میرا تم پہ احسان ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اس کو یہ احساس دلائیں کہ آپ پڑھ کے مجھ پہ احسان نہیں کر رہے، میں تمہیں پڑھا کے تم پہ احسان کر رہا ہوں۔ اس کو بالغ ہونے کے بعد یہ باور کرانا شروع کریں کہ بھائی آپ کا مجھ پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ اصل تو یہ تھا کہ تم بالغ ہو گئے، خود جاؤ، خود کماؤ، خود سبق پڑھو، خود اپنی فیس ادا کرو، سب کچھ خود کرو۔ یہ جو اب 15 سال کی عمر کے بعد میں تمہاری فیس بھر رہا ہوں، تمہارا خرچہ اٹھا رہا ہوں، والدہ تمہیں کھانا پکا کے دے رہی ہے، تمہارے کپڑے دھو رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، یہ تم پہ احسان کر رہی ہے۔ تو 30 سال کی عمر تک جب پہنچے گا نا، وہ اتنا میچور ہو گیا ہوگا کہ وہ والد کا احسان بھی مانے گا، والدہ کا احسان بھی مانے گا۔ لیکن اگر 30-35 سال تک آپ نے اس کو احساس ہی نہیں ہونے دیا تو 35 سال میں بھی وہ کہے گا کہ نہیں، آپ کو اینڈ میں جا کے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ آج کل کہتی ہے نا اولاد، آج کل کی اولاد والدین کو یہ کہتی ہے، یہ کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کہ بچے کو پڑھایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر، یہ سب کچھ فلاں فلاں، اور بچہ کہتا ہے میں تو اپنی محنت سے ڈاکٹر بنا ہوں۔ آپ نے کیا کیا میرے لیے؟ آپ نے میرے لیے، والدہ کو کھڑے ہو کے بیٹی کہتی ہے آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ جو ساری زندگی کپڑے دھوتی رہی، کھانا پکاتی رہی، تربیت کرتی رہی، جناب پیشاب دھوتی رہی، سب کچھ کرتی رہی، وہ کیا تھا؟ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ ان سب کو اگر سامنے رکھیں نا تو ہر چیز اپنی جگہ کردار ادا کر رہی ہوتی ہے۔ کہیں پہ یہ چیز کردار ادا کر رہی ہوتی ہے بچے کی تربیت میں کہ آپ اس پہ ذمہ داری ڈالیں،
کہیں پہ یہ چیز بچے کی تربیت میں کردار ادا کر رہی ہوتی ہے کہ آپ اس سے نرمی سے بات کریں، کہیں پہ یہ چیز اس کی تربیت میں کردار ادا کر رہی ہوتی ہے کہ آپ اس سے سختی سے بات کریں، کہیں پہ یہ چیز اس کی تربیت میں کردار ادا کر رہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو تھپڑ ماریں، کہیں پہ یہ چیز اس کی تربیت میں کردار ادا کر رہی ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ دنیا اور آخرت دونوں کا بیلنس لے کے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے۔ تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے، ان کی تربیت کرتے ہوئے، یہ ساری چیزیں ایک وائڈ رینج ان کے دماغ میں ہونی چاہیے، ایک بڑی واضح پکچر ان کے دماغ میں ہونی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری بیوی کیا کر رہی ہے، میرا بچہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا چیزیں دیکھ رہا ہے، اس کی مانیٹرنگ، اور مانیٹرنگ بھی اس طریقے سے کہ مانیٹرنگ بھی ہو، تربیت بھی ہو، اور بچہ اس سے اس طریقے سے زج نہ ہو کہ وہ آپ سے تنگ ہونا شروع ہو جائے، پریشان ہونا شروع ہو جائے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان کو سامنے رکھا جائے، قرآنی آیات کو، قرآنی نصوص کو، بچوں کی نفسیات کو، جدید ٹیکنالوجی کو، یہ ساری چیزیں سامنے رکھی جائیں اور بچوں کی تعلیم اور تربیت پہ فوکس کیا جائے، تو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ وہ جب بچہ بڑا ہوگا تو معاشرے کا ایک اچھا فرد ثابت ہوگا۔ وہ کسی بھی شعبے میں جائے، وہ ایون کہ نہیں بھی پڑھ سکا نا، وہ بالکل جاہل کورا رہا، کچھ نہیں پڑھ سکا، وہ پھر بھی معاشرے کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ آخری حدیث میں آپ کو پڑھ کے سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ جو لوگ تم میں جاہلیت میں بہتر تھے، یعنی اسلام لانے سے پہلے جو لوگ بہتر تھے، آپ نے فرمایا اگر وہ اسلام لے آئیں تو اسلام میں بھی وہ سب سے بہتر ہیں۔ ایک شرط ہے اذا فقہوا، اگر ان کو دین کی سمجھ آ جائے۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری ہے، تو حضرت عمر اسلام لانے کے بعد بہادر بنے تھے یا پہلے سے بہادر تھے؟ وہ بہادر پہلے سے تھے، اسلام لانے کے بعد نہیں بنے بہادر۔ اسلام لانے کے بعد ان کی بہادری کی ڈائریکشن چینج ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید مسلمان ہوئے تو غزوہ احد میں تو مسلمانوں کو شکست حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہوئی تھی، پیچھے سے آ کے انہوں نے حملہ کیا مسلمانوں پہ، 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو شکست حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ جب کافر تھے اس وقت بھی جنگوں میں سپہ سالار ہوتے تھے، جب مسلمان ہوئے تب بھی جنگوں میں سپہ سالار تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تربیت ہوتی ہے والدین کی، گھر کی، ایک بہت بڑی غلطی جو والدین سے ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں بس ہم نے بچے کی فیس دے دی، مدرسے بھیج دیا، اسکول بھیج دیا، ٹیوشن لگوا دی، یونیورسٹی بھیج دیا، بس یہ ذمہ داری آپ کی ختم نہیں ہوتی۔ جو گھر کی تربیت ہے نا، اگر وہ اچھی نہیں ہے، وہ بندہ مفتی، عالم اور علامہ بننے کے بعد بھی اچھا انسان نہیں بن سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ وہ علامہ بن جائے گا، مفتی بن جائے گا، مولانا بن جائے گا، اچھا انسان نہیں بنے گا وہ، اگر گھر کی تربیت اس کی صحیح نہیں ہے۔ اور اگر اس کی گھر کی تربیت صحیح ہے، وہ اجڑ گوار ہوگا، جاہل ہوگا، الف بے اس کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا ہوگا، لیکن وہ اچھا انسان ہوگا۔ تو ڈگریوں پر، کاغذوں پر نہیں جانا چاہیے کہ اس کے پاس ڈگریوں کا اتنا دھتا ہے، اس کے پاس 10 ڈگریاں ہیں، اس کے پاس 20 ڈگریاں ہیں۔ یہ بھی اہم ہے اپنی جگہ، لیکن اس سے زیادہ اہم تربیت ہے۔ تو اس لیے اس چیز پہ فوکس رکھنا چاہیے کہ بھائی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نے اس پہ توجہ دینی ہے کہ بچے کی تربیت بھی کرنی ہے، تو انشاءاللہ معاشرے کو اچھا فرد ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔